ٹھیک. کلمتین. یہ کلمتین ایک کلمے کو ایک کلماتن کہتے ہیں، کلمتین دو کلموں کو کہتے دو ہیں، کو کہتے ہیں. حصہ ٹھیک. حصہ دو. ٹھیک ہے. ٹھیک. مثنى عربی میں کہیں گے مثنى. المطابقتین، تو اس کے مطابق ہی یہ لفظ اس کی صفت جو ہے اس کے مطابق آئی ہے کہ وہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہوں. ٹھیک. فی کے معنی آتے ہیں، جی. میں. کلی کے آتے ہیں، جمع اور. مجموعہ یہ بھی پتہ ہے اردو میں ہم ٹھیک. استعمال کرتے ہیں. تو فہم صرف تم ان دو کے آگے یہ جو نشان آپس لگانا میں ہے جو ایک. مطابقت رکھتے ہیں، ٹھیک. حصہ ملتے جلتے. اور یہ حصہ جو ہے یہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہیں، سیم لفظ ہے نا جزاک اللہ. ان ادر ورڈز. تو یہاں شاریبہ شرب مختلف ہے، شہادہ یہاں یہ شاہد اور شاہد سیم ہیں. ٹھیک ہے نا، ہو گیا. تو اسی طریقہ یہ بھی سیم ہے، یہ دوسرا با ہے، دوسرا حصہ ہے، اس کو بھی آپ کر لینا انشاءاللہ. یہ ایکسرسائز دیکھ لیں. اب یہ بھی بڑی یہاں پکچر بنی ہوئی ہے اور اس کے مطابق یہ لکھے آپ نے بتانا ہے کون کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. جیسے احمد و یذهبوا للمدرسہ یذهبوا بالحافلہ. anybody can translate this for me please؟ ترجم هذه الجملہ. احمد مدرسہ جاتا ہے، یذهب بالحافلہ وہ بس کے ذریعے سے جاتا ہے. احسنتی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جید طیب. تو یہ ہے نا بس جہاں، اور یہ احمد جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون. تو یہ کچھ سوال ہیں کچھ جواب ہیں، ہر سوال کا ایک مناسب جواب ہوتا ہے. صحیح. ہاں جی. تو جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لنک کریں، سیل لنک کریں، جوڑیں، ملائیں بین السؤالی والجوابی المناسب. مناسب جو سوال اور جواب ہوگا وہ سوال کے مطابق اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیجئے. فہم تم؟ نعم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. تو یہ ہے متى يبدأ اليوم الدراسی، یعنی لیسن کب شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یبدأ الساعة یبدأ السابعة الساعة السابعة صباحا. صباحا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ کر لینا. ٹھیک ہے جی. کب ختم ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے کر لینا ہے. یہ ایک پیراگراف آیا ہے، اس کو فقرہ کہتے ہیں. پیراگراف کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فقرہ. تو وہ اس سوال کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا. اس میں بھی یہ ہے اقرأ الفقرہ ثم اجب عن الاسئلہ. پڑھیے اس پیراگراف کو، پھر عجیب جواب دیجئے سوالوں کے. جو سوالات آ رہے ہیں پیچھے نیچے ان سوال کے جواب دیجئے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہلا سوال جو ہے وہ ہے اینا تدرسو مریم. مریم کہاں پڑھتی ہے؟ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے مریم. بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پڑھتی ہے، پھر آپ اس کا جواب لکھ دیجئے. کر لیں گے نا انشاءاللہ؟ جی. جس کو کوئی جو مشکل ہوگی نا وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ہم کر لیں گے. آئیے سوال، کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ پڑا کیا جو میں نے بتایا؟ ہاں جی. اچھا یہ ایک لاسٹ ورڈ کا مطلب بتا دیں گے؟ یہ جو لاسٹ لائن میں ہے وَتَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ وَالْمُخْتَبَرِ، یہ مختبر کیا ہے؟ مختبر وہ لیبارٹری کو اور کہتے ہیں نا. یہ یس دیکھیں یہ جزاک عربی بڑی پیاری زبان ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنی ہے. اختبار ہوتا ہے نا، امتحان، ٹیسٹ.
اسی سے جی یہ جی مختبر بن گیا لفظ لیبارٹری، جہاں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. لیبارٹری ٹھیک میں جزاک ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل ہاں صحیح. تو اس طریقے سے آپ عربی کو اپنے ساتھ اس کو ایوری ڈے لائف میں نا اس کو استعمال کر دیں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کی جو ووکیبلری ہے وہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسی اوپر طریقے سے وہ مریم اینی باڈی اسپیکنگ. جی اوپر السلام علیکم، اوپر آئیے گا ذرا اوپر. وعلیکم السلام جی. یہ جو دوسری لائن پہ وہ تسکنو وستکونو طیباتن، وستکونو طیباتن کا کیا مطلب ہے؟ طبیبۃ طبیباتن. طبیبہ. ہاں ہاں وستکونو. وستکون وہ چاہتی ہیں بننا طبیبہ، اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. ڈاکٹر بننا وستکونو چاہتے ہیں. طیباتن انشاءاللہ صحیح. وعلیکم السلام جی. جزاک وستکونو. اللہ خیر. اینی مور کوشچن؟ آپ پڑھ لوں، میں اس کو پڑھ دوں اگر مشکل ہے تو. ایک دفعہ پڑھ لیجیے پورا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے تو یہ اس پہ آپ نے جو کنسنٹریٹ کرنے والی چیز ہے کہ یہ جو ہے مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مریم فیمینن ہے. طبیباتن. تو اس کے ساتھ جو الفاظ آئیں گے وہ الفاظ آئیں گے جو مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پیراگراف آئے گا اس میں ماسکولن، تو اس کے ساتھ سارے اسم بھی ماسکولن آئیں گے اور ورب جو ہے فعل ہے وہ بھی اس کے مطابق چینج ہوگا. ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے. تو یہ ہے اختی مریم طالبۃ فی جامعۃ دمشق. میری بہن مریم ایک اسٹوڈنٹ ہے فی جامعۃ دمشق، دمشق یونیورسٹی میں. آپ اگر میری صرف سسٹر. عربی میں پڑھ لیں، اگر کسی کو جی نہیں سمجھ میں آئے گا وہ پوچھ لے گا آپ سے. آپ صرف عربی میں پڑھ اوکے دیں. اوکے. آئی تھوٹ آپ کو. نہیں اچھا وہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. میک اٹ ایزی فار ایوری بڈی دین. جامعۃ دمشق فی سوریہ مریم تدرس فی کلیۃ الطب وستکون طبیبہ انشاء اللہ. وہ بن تسکن جائیں گی. مریم مع الاسرۃ فی شقہ. کسی نے کچھ بولا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا نا وستکون طبیبہ، وہ بن جائیں گی طبیبہ. قریب وہ ساکم وہ بننا چاہتی ہیں، وہ بن جائیں گی طبیبہ. جی جی وہ بن جائیں گی جب وہ بننا چاہتی ہیں. فیوچر ہو she جائے will become a doctor. قریب. یہ فیوچر. جی جی جی. فیوچر میں سا لگا ہوا ہے نا. جی سا نہ ہوتا تو پھر تکون ہی ہوتا. ٹھیک. آگے چلوں. جی جی. تسکن مریم مع الاسرۃ فی شقہ. الشقۃ بعیدۃ عن الجامعۃ وتذهب الى الجامعۃ بالحافلہ. مریم تدرس فی الصباح والمساء. میں یہ دوبارہ پڑھ دیتا. مریم تدرس فی الصباح والمساء وتذهب الى المکتبۃ والمختبر. یہ پیراگراف تو میں نے پڑھ دیا. کوئی مشکل؟ سر یہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن تھی مریم تدرس فی الصباح والمساء، مریم اسٹڈی ڈے اینڈ نائٹ. صبح اور شام. جی جی. صبح سے شام تک. صبح اور شام. ڈے اور نائٹ ہوتا تو نہار لیل ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک. صبح شام پڑھتی ہوں. صبح شام. مسا شام کو. والمساء فی الصباح. مطلب یہ نہیں ہوگا صبح سے شام تک. لا 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 لا. اچھا. پھر وہ ہوتا من الصباح الی المساء. آئی تھنک یہ اس کی یعنی کہ وہ دن رات پڑھتی ہے، یعنی کہ جیسے زیادہ پڑھنے کو صبح شام پڑھتی ہے. Is that right? اس سینس میں ہے. نو
نو نو یہ دیکھیں مریم تدرسو پڑھتی ہے صبح صبح میں اور اور شام شام میں. میں ٹھیک ٹھیک ہے. شام میں یہ مکتبہ والمختبر، مکتبہ تو اس کا لائبریری لائبریری ہو گیا، مختبر لیبارٹری. جاتی ہے. مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں، مختبر لیبارٹری کو. لیبارٹری وہ جاتی ہے جی لائبریری میں اور جی لیبارٹری. جی جی جزاک ٹھیک ہے. اللہ جزاک اللہ. معافی ہی مشکل ہے. لا لا الحمدللہ. I need to take a break from you for 5 minutes only because somebody just arrived in our house. Can you talk with each other? I'll leave it everything. میں آپ کو 5 منٹ دے دیں مجھے پلیز. جی بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. جاوید بھائی مجھے 5 منٹ مل سکتے ہیں؟ جاوید بھائی آر یو دیئر؟ عائشہ یہ میں خاموشی کی جگہ میں لے لیتا ہوں 5 منٹ. جی سر. جی بالکل. صحیح ہے. ایک تو بات ہے انشاءاللہ اگلی بار سے ہم جو ہے وہ دوسری کتاب شروع کریں گے، الکتاب الاساسی تعلیم اللغت العربیہ الجزء الاول. اس میں وہ اس کی جو فوٹو کاپی کی ہیں تقریباً 80 پیجوں کی، وہ تو آن لائن ڈال دی ہیں معینہ نے، وہ اپنے اس میں ہمارے گروپ میں، تو وہ دیکھ لیجئے گا. اچھا عربی اصل میں میرا خیال جو عربی دان ہوتا ہے اس کے لیے جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے وہ گرامر ہوتی ہے، جو عربی یعنی جو بھی زبان جانتا ہے. لیکن ہم جیسے نالائق بہت موجود ہیں جو گرامر سے جن کو بالکل لگاؤ نہیں ہے. گرامر وہ جو ہے سن کے سیکھ جاتے ہیں، زبان پہ جب روانی آتی ہے تو خود بخود گرامر بھی آ جاتی ہے. اور میں نے دیکھا کہ میرے لیے کوئی ہنڈرنس نہیں ہے لکھنے میں، انگریزی لکھنے میں، اردو لکھنے میں. ضروری نہیں ہے کہ میں گرامر کے پہلے قواعد جو ہیں ان پہ میں غور و فکر کروں اور پھر میں جو ہے کوئی زبان بولنے کی جسارت کروں. پھر دوسری بات جو ہے میرا، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا فوکس نیچر ہے، کہ نیچرل طور پہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح بنایا ہے اور کیا استطاعتیں دی ہیں. تو اسی لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ نیچر سے قریب ترین جو ہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ پولیوٹ نہیں ہوا ہوتا ہماری طرح. تو وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ گرامر میں نہیں پڑھتا، وہ زبان کی جو ہے کنورسیشن کو سیکھتا ہے، اور کنورسیشن ہی کے تھرو وہ زبان کو سیکھتا ہے اور بڑا ایفیشینٹلی اور افیکٹولی سیکھ لیتا ہے. تو میرا اپنا بھی جو تجربہ اور جو مجھے اب میں الحمدللہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے نیئرلی پوری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کہیں کہیں میں رکتا ہوں. لیکن آپ اگر مجھ سے گرامر پوچھیں گے تو مجھے گرامر نہیں آتا. تو یہی میرا یہ نظریہ اور ہمارا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لیٹ اس گو ڈائریکٹلی فار کنورسیشن انشاءاللہ. اور ایک دفعہ کنورسیشن میں جب تھوڑی بہت ہماری جو جھجک، اصل میں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہماری جھجک، ہم سب ماشاءاللہ عمروں کے ہیں تو ہم شرماتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے، جو شرمانا نہیں چاہیے. تو وہ جھجک جب دور ہو جائے گی تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ زبان جو عربی زبان جو ہمارا مین مقصد ہے قرآن کو سمجھنے کا، کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہم سمجھ رہے ہوں تو وہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہم حاصل کر لیں گے. اس میں شرط یہ ہے کہ ہم فوکس کریں کہ بھائی ہمیں کسی حال میں بھی قرآن کو سمجھنے والا بننا ہے. چلیں جزاک اللہ الخیر. آگے اشفاق بھائی آپ شکریہ.
کوئی اور کچھ بولنا چاہیں گے پلیز؟ No. اس لیے کہ میں نے جو سیکھی تھی عربی آج 1982 میں، تو وہ میں نے اس کتاب سے سیکھی تھی، جو کتاب ابھی انشاءاللہ اگلی بار سے ہم استعمال کریں گے، اور مجھے واقعی بہت مزہ آیا تھا۔ ایک تو ہماری کلاس بہت اچھی تھی، بہت فرینڈلی تھی، اور جو ہمارے اساتذہ آتے تھے ان میں عربی بچے بھی ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس، تو صرف ہمیں کنورسیشن ہی کراتے تھے وہ بیسیکلی، اور بڑی جلدی 3 مہینے کے اندر ہم نے وہ کنورسیشن ڈیولپ کر لی تھی۔ گو کہ ہفتے میں 4 گھنٹے ہوتی تھی ہماری، 2 دن ہوتے تھے ہفتے میں، اور ہر روز جو ہے وہ 2 گھنٹے ہوتے، تو ہفتے میں 4 گھنٹے ہم کرتے تھے۔ تو 3 مہینے میں الحمدللہ وی ور کوائٹ پروفیشینٹ ان اسپیکنگ، ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ عربی بات کر سکتے تھے۔ تو دیز ور ون آف دی، آپ بولیے کہ ماڈیولز جس نے قرآن بھی آسان کی میرے لیے۔ اور ویسے تو میری صحیح قرآن کو سمجھنے کی بہت پہلے سے ہے، اور وہ میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ والا قرآن لیتا تھا، تو جہاں میں پھنستا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ نیچے میں اس کا ترجمہ دیکھ لیتا تھا۔ جی السلام علیکم، I'm back. أنا آسف جدا. جی جزاک اللہ، پلیز ٹیک اوور۔ اوکے، پھر ہم شروع کریں۔ یہاں تک کر لیا تھا نا، یہ میں نے پڑھ دیا تھا پورا پیراگراف، تو یہ پیراگراف بھی پڑھ دوں یا کر لیں گے اس کو بھی؟ یہ میرا بھی اس خیال سے ملتا جلتا ہے، وہاں اختی ہے یا صدیقیہ، میں پڑھ دوں اس کو؟ میں تو ریکویسٹ کروں گا پڑھ دیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر، چلے بسم اللہ۔ صدیقی احمد طالب فی جامعۃ ام القری، جامعۃ ام القری فی مکہ، احمد یدرس فی الکلیۃ التربیہ وسیکون مدرسا ان شاء اللہ۔ یسکن احمد فی بیت، البیت قریب من الجامع ويذهب إلى الجامعة بالسيارة۔ أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام۔ فهمتم كلكم؟ الحمدللہ۔ نعم. بہت مزہ آیا سن کے آپ کی روانی سے۔ أي آپ نے مشكلة في هذه الفقرة؟ لا الحمد لله۔ سر سن کے خوشی یہ بھی ہوئی کہ عربک تھوڑی سمجھ آنے ہی لگ پڑی ہے۔ الحمد ہاں لله جی بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے نا۔ الحمد لله۔ الحمدللہ۔ ٹھیک، تو اس میں پھر یہی سوال ہیں، جیسے کہ احمد کہاں پڑھتا ہے، کون سی یونیورسٹی میں، وہ کیا بننا چاہتا ہے، جیسا کر لیں گے نا آپ آسانی سے۔ یہ یہاں آپ نے ٹک کرنا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جامعۃ ام القری میں ہی پڑھتا ہے تو یہ صحیح ہے، اور وہ مدرس بننا چاہتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر یہ غلط ہے، وہ شکا میں رہتا ہے۔ نو ہی لیوز ان اے بیت، یسکنو فی البیت، تو اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ سہل جدا، سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا سہل ہے بہت، بہت آسان۔ ویری نعم ایزی۔ جی نعم سہل جدا، نعم ماشاء اللہ۔ یہ آپ نے جن کو عربی لکھنے کا شوق ہے، بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے، کس طریقے سے لام بنانا ہے، پھر اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو کیسے جوڑنا ہے، حمزے والا الف بغیر حمزے کے الف ال کیسے بنانا ہے، یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے۔ انشاءاللہ آئی ایم شیور آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے، یہ بھی بہت آسان ہے، یہ لکھنے کے لیے ہے، آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ اسی طریقے سے واو کی پریکٹس ہے، یہ میں آپ کو یہ دیکھیں بڑا مزیدار ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اقرا واللاحظ،
یعنی اس لاحظ کا مطلب ہوتا ہے اس کو آبزرو کریں، ملحوظ رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں. عربی میں اردو میں بولتے ہیں نا ہم اقرا و لاحظ المد. سمجھ میں آئی کسی کے کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی. نہیں میں سمجھ میں نہیں آئی. تو اچھا یہ دوسرا جو ہے اس میں بھی یہی ہے مگر اس میں الواو ہے. اب دیکھنا ہے کہ واو میں جی صحیح ہے. واو کو ہم مد کیسے بناتے ہیں یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے پیش پہلے پیش لگاتے ہیں. نہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں البدایہ بگننگ، اس کو کہتے ہیں الوسط سینٹر. ٹھیک ہے نا، مشرق وسطی سب کو پتا ہے نا. النہایا دی اینڈ. ہاں ابن کثیر رحم اللہ کی ایک کتاب بھی ہے نا البدایہ والنہایا. جی البدایہ والنہایا، the beginning and the end. تو جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے وہ شروع میں نہیں لگی ہوئی کسی بھی جگہ پر، تو جہاں انہوں نے کراس لگا دیا. اسی طریقے سے یہاں پر واو ہے مگر یہ وسط میں ہے. یہاں پر واو ہے یہ اینڈ پر ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے اسبوع، اسبوع، یسمو، یکون، یکدو. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، پھر ہم پہلے پیش لگائیں گے پھر سب کے اوپر ہے نا. یس مو میم پہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یغدو پیش لگائیں گے خود سے. ستون، دیوف. یہ وہ آپ کو تھوڑی جہاں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کا کہ آپ نے جو لیسن پڑھا ہے اس میں کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس کے حساب سے یہ آپ کوشش کریں اس کو کرنے کی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں واو کا فرق بتا دیا کہ یہ جو واو ہے یہ اصل میں مد ہے، یعنی اس کو آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں بیسیکلی یہ ہے. اور یہاں جو ہم پڑھتے ہیں یہ جو دوسرا ہے اس میں جیسے وضع، تو یہاں واو کی آواز ہی ہم نکالتے ہیں، اس کو نہ لمبا کرتے ہیں نہ ہم چھوٹا کرتے ہیں. جو نارمل اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے وہی ہم لگاتے ہیں وضع. اور جو جب مڈل میں ہوگی تو اس کو یاؤم پڑھیں گے، یاؤم. یہ آپ کو وہ فرق سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی طرح ہوا پڑھیں گے جے ہی، ہوا مینز ہی، ہوا. تو جب اینڈ پر ہوگی تو اس کو ایسے پڑھنا ہے آؤ. اس کے اوپر آپ کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تھوڑا سا اس کے غور کرنا. تو یہ جو ہے نا اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا لاحظ ابزرو انہو لا یوجد علی واو المدی حرکہ وانہا لا یمکن ان ترد فی بدایت القلمہ. سمجھ میں آئی؟ آبزرو کہ یہاں ضرورت ہے واو کے اوپر حرکت ڈالنے کی اور اس کو واو المد بنانے کے لیے، اور یہاں ممکن ہو اس کو رد کر دیا جاتا، اس کو نہیں لگایا جاتا فی بدایت القلمتی، کلمے کے شروع میں. تو اس کو آپ تھوڑی کوشش کر کے دیکھنا، پریکٹس کر کے دیکھنا. پھر جو نہیں سمجھ آئے گی نا پھر میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. ابھی اس کی سخت ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ آپ نے کوشش کرنا ہے. دیوف ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، فطور بھی آپ نے پڑھا ہے. تو آپ نے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے جو اس کو واو کو ہم کیسے سمجھتے ہیں اور واو کو مد بناتے. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا. فطور ہم کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں ہم کہیں گے ہوا، وا کو ہم کھینچیں گے نہیں. واو کی ساؤنڈ آئے گی. جی واو کے اوپر حرکات جو ہے وہ کیسے اس کو تبدیل کر دیتی ہیں مد میں
اور بغیر مد کے. اس پہ تھوڑی سی آپ کوشش کر کے دیکھنا. یہاں ہم زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کوشش کرنا پھر انشاءاللہ یہ سم تھنگ ٹو ڈو وتھ تجوید. تو آپ تھوڑا سا اس میں اپنی کوشش کر کے دیکھنا. جو پھر نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ دا علامت صحیح امام الکلمت التی فی حل حروف. تو فی حل حرف فی حل حرف. تو اس کو آپ دیکھنا ہے کہ رسول جو ہے اس میں یہاں آپ کیا لگائیں گے. سین کے اوپر پیش لگائیں گے, اس کے اوپر سکون آ جائے گا, رسول بن جائے گا, جلوس بن جائے گا. قحفہ کے اوپر نہیں ہے. تو جو صحیح ہے, جو آپ کو مد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے, یہ مد ہے, یہ بھی مد ہے, اور یہ مد نہیں ہے, یہ واو ہے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. جی اچھا, یہ آ گئی ہیں آپ کی حرکات جو ہم عربی گرامر میں جب جہاں سے بھی لوگ کافی بھاگ جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انظر وقرا, دیکھیے اور پڑھیے. فتح یہ لائن کے اوپر ہے, دمہ یہ بھی لائن کے اوپر ہے, کسرہ یہ لائن کے نیچے ہے, اور سکون جو ہے وہ بھی لائن کے اوپر ہے. اب وہ اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ کو. کبھی بھی فتحہ جو ہے وہ لائن کے نیچے نہیں آئے گی, ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. دمہ ہمیشہ لیٹرز کے حروف کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. کسرہ ہمیشہ لیٹرز کے حروف کے نیچے آئے گی, اور سکون جو ہے وہ بھی لفظ کسی بھی حرف کے نیچے نہیں آئے گا. اب اس کی مثال سمجھ لیں. من میں میم کے اوپر فتح ہے اور یہ اوپر ہے. لکا, انتا, آئینہ, حل, معا, شجرہ, کیفہ, مسجد, اور یہ دمہ آ رہا ہے. السلام, حالو کا, الحمد, ہوا, ادرسو, عثمان, مہندس, غرفہ, عمر. کسرہ دے دیکھیں, یہ من بن گیا اور یہ من. انتی, للہ, بخیر, ہیا, حاضہی, طالب, حالو کی, مسجد. آئینہ یہ دیکھیں سکون آیا ہے یا کے اوپر. من نون کے اوپر سکون ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی سکون ہے. یہ ہمیشہ لیٹر کے اوپر آتا ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ انہوں نے ایک ایکسرسائز دی ہے. اس کے اوپر آپ تھوڑا دیکھ لینا, غور کر لینا. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو نوٹ کر لیجئے گا, پوچھ لیجئے گا. اگر کسی نے ابھی کچھ پوچھنا ہے تو گو ہیڈ پلیز. چلیے, یہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے انسخ, یعنی اس کو آپ نے لکھنا ہے, کاپی کرنا ہے. انسخ کا مطلب ہے کاپی کریں. جیسے یہ ہے کیفہ, مسجد, ہوا, من, انتا. یہ جتنی بھی لائنیں ڈاٹڈ ہیں اس کے اوپر ان کو کاپی کرنا ہے. فہم تم؟ نعم. ماشاء اللہ. اچھا, یہاں وہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بھی بڑی مزیدار ایکسرسائز ہے. اس میں بھی آپ نے ضابطہ بنانا ہے. ضابطے کے مطابق جو کلمات ہیں ان کو شکل دینی ہے. اب شکل اور اعراب میں فرق ہے. ٹھیک ہے. شکل جو جس میں حرکات لگائی جاتی ہیں وہ شکل ہوتی ہے, اور جو اعراب ہوتے ہیں وہ اینڈنگ جو ہوتا ہے کسی بھی اسم کا حرف, اس کو. جیسے یہ قلم ہے, اس کے آپ نے جہاں حرکات لگانی ہے, کاف کے اوپر فتحہ, لام کے اوپر فتحہ, میم کے اوپر دمتائن. کر لیں گے آپ یہ. کتابن, جامعتن, یہ ہے, اس کو آپ نے ایک شکل دینی ہے. فہم تم؟ ای سوال؟
نعم لا فهمت. اچھا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح. السلام علیکم، الحمدللہ کتنی دفعہ ہم دن میں بولتے ہیں. مع السلامہ کا بھی پتہ ہی ہے آپ کو، جب آپ ایک دوسرے سے بچھڑتے ہیں تو کہتے ہیں مع السلامہ، بائے بائے. من فضلک، جو من فضلک کا آئے گا مرد کے لیے، من فضلک کی عورت کے لیے، مگر زیادہ تر لوگ من فضلک دونوں کو کہہ دیتے ہیں. شکرن لک کہہ دیتے ہیں، شکرن لکی. اسی طرح جزاک اللہ خیر لیڈی کے لیے، جزاک اللہ خیر یہ مرد کے لیے. ای مشکلہ فی هذه الجملہ؟ لا اچھا یہ بھی بہت آسان ہے انشاءاللہ. اس کو بھی آپ نے کرنا ہے کہ جو جن کے نیچے نا خط، تحت خط کا مطلب ہوتا ہے لائن، جن کے نیچے لائن ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو آپ نے درست کرنا ہے. یہ اس کا مطلب ہے اس کا. صحیح اخطاء ضبطی بالشکلی فی الکلمات التی تحتها خط، کہ جن کے نیچے خط لگا اس کو درست کرنا ہے جو اس میں غلطی ہے. یہاں ہے کیف حالک یا مریم، واٹ از دا مسٹیک ہیئر، کیا خطا ہے اس میں؟ حالکی. لام حالکی، جو جی مریم ہے نا، تو اس جی لیے یہاں ایک گرامر ہے مگر وہ ہم بعد میں آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہاں مریم کے اوپر کیا آئے گا، یعنی چلیے یہ بھی اس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہی ایک غلطی ہے، اس کو درست کرنا ہے. کیف کے نیچے کسرہ آئے گی، ٹھیک ہے جی. انتی طالب، اس میں بھی غلطی کا پتہ چل جائے گا آپ کو، انت طالب. یہ انتا بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائزیں آپ نے گھر پہ کرنی ہے انشاءاللہ. پرومس؟ جی سر. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ اس میں جو مشکل آئے گی وہ ضرور پھر پوچھیے گا انشاءاللہ. یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ کہاں کہاں ہم غلطی کرتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی بڑی مزیدار ہے، یہ بھی آپ نے کرنی ہے، یہ حرکات سے ملتی جلتی ہے. یہ دیکھیے یہاں دمتین ہیں، فتحتین ہیں، کسرتین. دو کسرت، دو فتح اور دو دمہ، تو ان کو کہتے ہیں تنوین. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اینی باڈی؟ تنوین. تنوین. تو اس کی قسمیں ہیں. تنوین جو ہے ایک رفع ہے، ایک نصب ہے اور ایک جری ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دمہ آ جائے گا، وہ اس کو رفع، تنوین نور رفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو جس کے اوپر فتح تین آئیں گے اس کو تنوین النصب بھی کہیں گے. یہ آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں ڈالنا، بس اس کو آپ آٹومیٹیکلی سمجھ ہی جائیں گے. بیت کبیر، مسجد قریب، طالب مصری، شقۃ جمیلۃ، فکرۃ طیبہ، جامعۃ خبیرہ. اس طریقے سے آپ ان کو پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے. جو اس میں ٹیکنیکل چیز ہے نا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے بیتن ہے اور یہ کبیرن ہے. جب ہم نے اس کو نصب دینا ہے تو تا الف جو ہے نا، تا کے ساتھ الف لگانا ہے، اچھا الف کے اوپر دو فتح ڈالنی ہے. کبیر کے بعد الف ایڈ کرنا ہے اور الف کو دو فتحتین دینے. یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آیا ہو؟ سمجھ آ گیا؟ اب وہی چیز ہے بیتن کبیرن
बैतन कबीरुन बन गया नस्ब की हालत में। अब जर्री जो है उसमें देख लें, बैतुन की बजाय बैतिन बन गया और कबीरुन की बजाय कबीरिन बन गया, मगर अलफ नहीं डाला हमने, कुछ ऐड नहीं किया, नस्ब में हमने ऐड किया है और इनकी जो शक्ल है वो भी थोड़ी बदली गई, ठीक है ना। अब देखें मस्जिद के लिए उस अलफ डाला है, करीब को अलफ के बा के साथ जोड़ दिया है, यानी इसमें सोचने वाली ये बात है कि दाल जो है इसके साथ आप अल्फ को जोड़ नहीं सकते। ये टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आसान है, मस्जिदिन करीबन जो है वो वैसे ही है इसी तरीके से। अब यहाँ देख लें, तालिब से तालिबन बन गया, मिस्रियुन से मिस्रियन बन गया, ठीक है। तो या के ऊपर वो शद्दा भी रहेगा और उसके ऊपर 2 फतहतैन आ जाएंगे। यहाँ देखने वाली चीज है कि यहाँ तालिब जो है उसको हमने 2 कसरा दे दिए और मिस्री को मिस्री बना। अब ये आपको लगता है ठीक है ना, मिस्रियन। इसके मायनों में क्या फर्क पड़ जाता है जब आप नसब लगाएं या जर लगाएं? जैसे बैतुन कबीरुन, बैतन कबीरन, बैतिन कबीरिन। जी राइट। इसमें यह है कि जब आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें जो पोजीशन आप इन अल्फाज को देंगे वो उनकी पोजीशन के मानी वजह करेगी। जैसे ये वाला है, इस बैतुन कबीरुन बजाते खुद आपको क्या कहता है कि इसका आप क्या मतलब समझते हैं? घर बड़ा, घर बड़ा, घर बड़ा घर। ठीक है, अच्छा। क्या ये जुमला मुफीदा है या ऐसे ही एक जुमला है? ये मुफीदा ही होगा ना, बड़ा घर। मगर इसके कोई खास मुकम्मल मानी नहीं होगा। बनते नहीं है ना। जी मुकम्मल नहीं जी। जी इसी नहीं तरह जैसे ये है बैतन हाजा कबीरन है, बैतुन कबीरुन। हाजा बैत, जब इसके आप हाजा लगा देंगे तो ये आपके लिए एक जुमला मुफीदा बन जाएगा। इसके कुछ आपको माने समझ में आ जाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये हमें बता रहे हैं कि ये घर बड़ा है, ठीक है ना। इसमें यहां जब आप लगाएंगे तो इसमें आपने बताना है कि आपने इसको नस्ब इसलिए दिया है कि इसकी कोई खास वजह है। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ें हाजा बैतन कबीरन तो ये कोई इसमें सेंस नहीं जी बनेगी, सही है। ठीक है जी। तो फिर हम बैतन क्या कबीरन करेंगे? फिल मोहल्ला या फिल मदीना, बैतन कबीर। तो फिर अगर आप ये कहेंगे कि अहमद जो है वो इस ऐसी जगह पर है जहां वो उसको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि उसका जो घर है बड़ा है। तो अगर हम ये कहें तस्कुनु अहमदू, इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ी मुश्किल है, मगर बाद में मैं समझा देता हूँ। जी पहले मैं जी आपको सही। ये कर देता हूँ एक। नहीं मैं समझ गया। तो, जी जी। तो ये जो आप इसमें ये होगा, जैसे मैं आपको कहूँ रायतू अहमदू फी बैतन, नो ला 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 दिस इज ये भी गलत होगा। मैं इसको थोड़ा ये आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे जी इसको जी जी आसानी सही से ठीक है। समझाऊं।
یہ جو ہے یہ دیکھ لیں، یہ آسان ہے آپ کے لیے. اس میں یہ کہیں بیتن کبیرن، کوئی اس سے بھی کوئی سینس نہیں بنے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ احمد تسکنو فی بیتن کبیرن، یہ صحیح. سینس بن جائے گی. تو جی اس ہاں. سے پہلے فی آ گیا. جی جی تو اس طریقے سے آپ نے کچھ چیزوں کو ایڈ کر کے اس جملے میں انہی الفاظ کو استعمال کر کے ان کو مختلف شکل دے کر سمجھا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے. صحیح. تو اس کی تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہمیں کرنی پڑے گی. یہ جو ہے نا، یہ اصل میں اس کو بیت کو بنانا ہے ہم نے مفعول بہی. اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ کیسے اس کو سمجھایا جائے. یہ میرا خیال اس کو پھر کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں کوئی چھوٹی سی بڑی مثالیں تو ہیں میرے پاس، مگر چھوٹی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں پھر اس کو دوبارہ کر دوں گا، میں نوٹ کر لیتا ہوں اس کو. صحیح. یہ جو یہ آپ سب تنوین الجر جو ہے جس کا آپ نے بتایا، فی جو ہے اگر اس سے اس پہلے فی لگے گا. بیتن جی. اگر کیا اچھا فی میرے خیال میں شاید یہ حرف جر ہوتا ہے شاید جو حرف جر. جی جی حرف، تو اسی لیے جب اگر فی پہلے آ گیا تو اس لیے اس کو ہم نے جو ہے اس نے اس کو کھینچ لیا نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. بیتن اوپر کو رفع تھا، بیتن نصب تھا. جب آپ فی لگا دیں گے تو وہ اس کو نیچے کی طرف کھینچ لیں گے. جانے جب بھی فی آئے گا تو فی آئے یا الا آئے. اچھا کوئی بھی حرف جر آئے، کوئی بھی حرف جر آئے تو جی جی. ٹھیک ہے. حرف جر جو ہے، اگر جب آپ یہاں حرف جر جو لگائیں گے نا، وہ یہ اس کی وکٹم ہے، اس کے اوپر وہ اثر کرتا ہے. پھر اس کے اوپر بھی وہ اثر کرے گا کیونکہ یہ اس کی صفت موصوف ہے. یہ ٹھیک ہے نا، یہ اس کی صفت یہ ہے کہ بڑا، اور یہ ہے گھر. صفت موصوف ہوگی نا، یہ سارا صفت موصوف ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ اس پہ جائیں گے تو پھر وہ تو گرامر ہو جائے گی نا، پھر اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. توبہ کا ہینڈ ریز ہے. توبہ جی گو ہیڈ. سر میں یہ پوچھنا چاہتی کہ یہ بیتن کبیرہ جیسے ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نصب جو آیا ہے اس کے یہ مفعول ہونے کی صورت میں آئے گا. جی جی مفعولن بہی بنے گا یہ. تو اس کو میں تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لیے نا، میرے پاس آسان طریقہ میں آپ کے لیے کچھ انوینٹ کروں گا انشاءاللہ. اکثر ویسے ہو سکتا ہے یہ نصب والا مریم کا گھر بڑا ہے، جب پھر نصب آئے گا اگر عربی میں کرے. بیت مریم کہ وہ مفعول بن جائے گا، اس کی نہیں، وہ ڈیٹیل ہو جائے گی تو وہ نصب مضاف بن جائے علیہ بن گیا نا، تو پروسیس نسبت بن گئی نا. بیت گا. جی مریم کبیرن. نہیں، وہ کبیر، صحیح نہیں ہوگا. جی وہ کبیرن ہی آئے گا، اس میں کبیرن نہیں جی آئے گا. سمجھے؟ میں اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ آسانی سے. میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، میرا اصل مقصد یہ ہے. جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا، وہ آپ یہ دیکھیں. یہاں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ مبتدا کیا ہوتی ہے، پھر اس کی خبر کیا ہوتی ہے. یہ جتنے بھی ہیں دراصل یہ خبر ہے، اور اس کے ساتھ مبتدا نہیں ہے، یعنی جہاں سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. میری کوشش ہے کہ میں نا وہ وائٹ بورڈ جو ہے نا اس کا استعمال کرنا شروع کروں انشاءاللہ. آپ یہ کی صفت ابراہیم موصوف سے ہے. بات ہوئی؟ جی نہیں، ان کا پھر کوئی موقع ملا میں نہیں اس ان سے کو. بولتا ہوں، آپ سے جی ان سے پوچھ لینا، اگر وہ تھرڈ پارٹی کی ہو تو ہم لے لیں گے، خرید لیں گے اس کو انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. چلیے، تو اس کے یہ ہمارا رہ گیا ہے. یہ میں نے نوٹ کر لیا، اس کو ہم نے سمجھانا ہے آپ کو دوبارہ اچھے
मतलब आसानी से, मगर जो आपको समझना है उसमें जो दूसरा पार्ट है वो समझ लीजिए। इसका दूसरा पार्ट ये है शक्कतुन जमीलतुन। अतन जमीलतन। हाँ ये वो है मुअन्नस क्योंकि ता और मरबूता। इसको जब आप नस्ब देंगे तो शक्कतन बन गया, जमीलतन बन गया, अल्फ नहीं लगाया। फहिम तुम? नाम अब जब नाम। शक्कतुन शक्कतिन, जमीलतुन जमीलतिन, तय्यबतुन तय्यबत तबीबतुन तबीबत तय्यबत। फिक्रतुन तबीबतुन, फिक्रतुन सॉरी माय मिस्टेक, खता, फिक्रतुन तय्यबतुन। इसको क्या क्या इसका तर्जमा होगा, फिक्रतुन तय्यबतुन का क्या माना होगा? अच्छी फिक्र, अच्छी अच्छी सोच। अच्छी सोच। दूसरे लफ्जों में गुड आइडिया, गुड ठीक है ना? तो फिक्रतुन तय्यबतुन जो है गुड आइडिया, ए गुड आइडिया, ठीक है ना? फिक्र आइडिया। फिक्र, हाँ जी, फिक्र से है ना, फिक्र नहीं करते हम, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। इससे फिक्र से फिक्रतुन आइडिया, तय्यबा तय्यब से कलमा तो तय्यबा, फिक्रतन तय्यबतन, फिक्रतिन तय्यबतिन। इसी तरह जामिअतुन, तो जो जहां ता मरबूता होगी, इस फर्क को आपने समझना है, ये उनका मकसद है आपको समझाने का। अब ये भी ता है और ये भी ता है, फर्क समझ में आ गया? ये ता मफ्तूहा है, इसके दोनों एंड खुले हुए हैं, इसके एंड जुड़े हुए हैं, मरबूत हैं, ठीक है ना? जी तो इनका फर्क समझ लीजिए। इसके ऊपर बाइतन ऐसे आएगा, बाइतन ऐसे आएगा। समझ आ गई बात की जो मैं समझा रहा था? जी इसके अंदर आप अलिफ नहीं लगा सकते, ठीक है ना? अच्छा, ये जो है ना, इसको अपने उक्तुब अल कलमता बितनवीनी कमा फिल मिसाल, उक्तुब लिखिए अल लफ्ज बितनवीन कमा फिल मिसाल, जैसा के मिसाल में है। किताब, उसकी प्रैक्टिस करनी है। किताबुन, इसके ऊपर दम्मा आ गया दो, और ये जो है किताबन बन गया, इस बा के आगे आपने अल्फ लगा के फिर दो फतहा डाल दिए। इसी तरह किताबिन बन गया, इस ये बन जाएगा बाइतुन बाइतन बाइतिन। और ये तालिबा का ख्याल रखना, इसमें अल्फ नहीं डालना, ठीक है जी? इन सख लिखिए, नहीं सकता। अहल कॉपी कीजिए, कॉपी करना है। अहलन व सहलन खैरन कसीरन बैतिन जमीलिन शक्कतुन कबीरतुन मुहम्मदुन मुहंदिसुन। ये लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो जैसे आपका पेन चलेगा वो आपके जहन में नक्श होता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ इंसख करेंगे और दिमाग में भी इंसख हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया जी हमारा इंतहा दर्स साबिया। तो सामिना अगला यहाँ हम फिर रोकते हैं इंशाल्लाह। ये 8वां लेसन हमारा जो है अल अमल, ये फिर हम नेक्स्ट टाइम जब हमारी वो जब आप कहेंगे तो फिर शुरू करेंगे। चलिए, अभी आपके पास है टाइम दूसरी किताब पे जाने का, या चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंप्लीट तो कर लिया आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल अभी 7 बजे हम ऑफ कर लेते हैं ना, जी मगरिब की नमाज भी हो रही होगी आसपास में। सही सही जी, काफी लोग तो मेरा ख्याल चले भी गए हैं। जी वो चले गए हैं, तो इंशाल्लाह अगली बार तो किताब मैं इसको एक फिर नोट कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। हमने यहाँ 8वें लेसन पर हमने छोड़ा है इसको। जी जी इंशाल्लाह थोड़ा सा उस किताब में जाके थोड़ा सा हम अपने डायलॉग को इम्प्रूव करते हैं, और फिर जी जी इंशाल्लाह उसके आ लिए, सकते हैं। जी जी। अभी एक और चीज ये मैं मैं आपको नस्ब वाला जो है ना आसान तरीके से आपके लिए इंशाल्लाह
اگر موقع جی ملا تو میں آپ اس پہ ڈال دوں گا چیٹ گروپ میں. جی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جیسے اس کتاب کے ایک لیسن یا 2 لیسن کرنے کے بعد پھر ہم اپنی اپنی سٹوریاں خود لکھ کے لائیں اور یہاں پڑھیں. بالکل 5-6 لائنیں ہم میں سے ہر آدمی لکھ کے لائے اور یہاں پڑھے اور پھر آپ اس کی تصحیح کریں جہاں غلطی کر رہے عندك حق. ہیں. You are right. That's what it means in Arabic. عندك حق. You are right. تو کچھ ہم تھوڑے اپنے اپنے جملے بھی اب بول رہے ہیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو سب کو اس تقریباً سمجھ آ رہی تھی. الحمدللہ. اللہ کا شکر. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. تو زادک اللہ فی العلم کلکم اجمعین انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے اوور ٹو بردر جاوید. جی جزاک اللہ شاہ صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی جو ہے وہ ہفتے کلاس ہوگی. تو آج ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.